ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یرمون وہ تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن غافلات بولی بالی المؤمنات مومنہ عورتوں پر لعنوا لعنت کی گئی ہے فی دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم دردناک عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے واقعہ افک پڑھا اماں عائشہ کے بارے کے اندر، پچھلا رکوع ہم نے پڑھا وہ ان کی پوری شان کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ پاک ہیں، وہ مطہرہ ہیں، وہ صدیقہ ہیں، وہ اس تہمت جو نے لگا دی اس سے بہت بلند بالا ہیں، جنہوں نے تہمت لگا دی وہ بہت نچلی سطح کے لوگ ہیں، ان کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی نیک بندی ہے، اللہ کی پاک صاف بندی ہے، اللہ کی برگزیدہ بندی ہے، وہ اس اللہ کے پاس سب سے عظیم شخص ہے، وہ اس کی زوجہ ہے اور وہ پوری امت مسلمہ کی ماں ہے، اور تم جو اس کے اوپر تہمت لگانا چاہتے ہو لگا رہے ہو، گویا تم پورے ایمان کو پورے دین کو داغدار کرنا چاہتے ہو، اور تم جو اسلام قیامت تک رہنے والا ہے جس کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اصل بات یہ ہے دیکھنے والی، وہ باتیں پیچھے ہم کرتے آ رہے نا باتیں کہ وہ ایک فحاشی کا زمرہ وہ بھی تھا، انہوں نے کہا اور آپ کی شخصیت کو خاص کر انہوں نے نشانہ بنایا، وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ ٹاپک ہم سب بحث کر چکے ہیں، اور یہ ایک علیحدہ چیز نظر آتی ہے ہمیں جو اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے، جنہوں نے الزام لگایا ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعیدیں سنائی، اور جو غفلت سے اس میں پڑ گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا۔ اور اصل میں جو بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو اسلام ہے اس کے بعد نہ کسی رسول نے آنا، نہ نبی آنا، آخری نبی آ گیا، قرآن آ گیا، اب ہدایت کی دونوں چیزیں کافی ہیں۔ اب اگر جس کی زندگی قیامت تک لوگوں کے لیے جو اللہ میں ان کو اسوہ بنا دیا ان کی زندگی کو، یہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے ان کی زندگی، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کے دوست، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے ساتھی، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ لوگ ان کو دیکھیں گے اپنے ایمان کو سیدھا کریں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے اپنے ایمان کو پرکھیں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے اپنی راہ کو متعین کریں گے کہ ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے، تو وہ اپنی راہ کو دیکھنے کے لیے ان کی طرف دیکھیں گے۔ اور اگر تم نے ان کو ہی داغدار کر دیا، تم نے ان کے اوپر تہمت لگا دی، تم نے ان کی عزت اور عصمت کو بمال کر دیا، تو یہ دین کیسے آگے نکلے گا، کیسے چلے گا؟ لوگ تمہاری بات میں یقین نہیں کریں گے کہ جس کی تم باتیں کرتے ہو کیا اس کے گھر کے نعوذ باللہ معاملہ ایسا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، فرمایا جو میرے دین پہ نہیں چلتا میں تم کو ختم کر کے ایسے لوگوں کو لے کر آؤں گا جو میرے دین کا کام کریں گے، دین پہ چلائیں گے، میں تم نہ کرو۔ اللہ نے بتاتا ہے بار بار ہم نے کتنی امتوں کو جنہوں نے میری بات نہیں مانی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، نئے لوگوں کو لے کر آئے جنہوں نے ہماری پیروی کی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناپسندیدہ تھی کہ قیامت تک کے رہنے والی اس دین کے اوپر لوگ انگلی اٹھا سکے، کوئی تہمت لگا سکے، کوئی غلط بات کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی، اس قرآن کی حفاظت کے لیے فوراً بندوبست کیا، پورا قرآن پاک کی پوری یہ رکوع اتارا اور اگلی آیات بھی اتار دی کہ خبردار کسی نے میری اس بندی کے اوپر تہمت لگائی، خبردار کسی نے میری اس بندی کو برا بلا کہا، خبردار کسی نے زبان درازی کی، یہ میری بندی پاک ہے، صاف ہے۔ سارا ذکر وہی کیا جا رہا ہے، آگے پھر وہی بات آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان۔ خطوہ تم سے ہے، یعنی ایک قدم کو اٹھانا، قدم کی جگہ قدم رکھنا، قدم کا فاصلہ، یہ دونوں چیز میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا ایمان والو شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا یہ جو شیطان کی پیروی کرے گا یہ کیا کرے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ شیطان کا کام یہی ہے، یہ لوگوں کو فحاشی طرف بلائے گا، برے کاموں سے بچائے گا۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ ہماری باؤ اجداد کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کیا کیا اس نے پہلے ان کو امیدیں دلائیں اور خوشنما ان کو خواب دکھلائے، اور بعد میں کیا کیا؟ اس نے ان کے لباس اتروا دیا،
یعنی شروع سے اس کا کام یہی ہے، یعنی یہ جو بے حیائی کو عام کرتا ہے اور جو حیا کا جنازہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں سے حیا چلی جائے وہ جو ماضی کرتا پھرے، جو ماضی اس کو کوئی شرم یا ہوتی نہیں ہے، فرمایا وہی چیز ہے جو اس کے پیچھے چلے گا یہ اس کو فحاشی کے کام کی طرف لے کر جائے گا اور برے کاموں سے لگائے گا، اور یہ برے کام فحاشی کے کام یہی تھے۔ یعنی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسی اس ٹاپک کے موضوع کی اس بات کرے، ایسی باتیں معاشرے میں عام کرے، ایسی باتیں لوگوں میں کرے، ایسی باتیں گلی محلے میں کرے، اپنے گھر میں کرے، جس سے شہوانی جذبات لوگوں کے جذبات ابھرے، لوگ برائی طرف، جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ اس برائی طرف مائل ہو جائیں۔ اللہ کو یہ بات پسند بھی نہیں ہے، اللہ نے فوراً فرمایا ایسی کام بھی نہیں کرنا، ایسی بات بھی نہیں کرنی، خاموشی اختیار کرنی ہے کہ جہاں انسان کے برا کام کرتا پھرے، بے حیائی میں ڈوب جائے، زنا اور بدکاری اور یہ آج کل جو نیا دور چل پڑا بے حیائی کا، انسان اس میں شامل ہو جائے، اس روح بہہ جائے، یعنی وہ تو بڑے دور کی بات چلے گی نا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ جو آیات ہم اس چیز کا بار بار جو جوڑتی ہیں، روکتی ہیں، مطالبہ کرتی ہیں کہ تم نے ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے، وہ آگے تو بڑے دور کی بات ہے، ایسی بات کرنی بھی نہیں ہے، ایسی محفل میں بیٹھنا نہیں ہے، ایسے دوستوں سے دوستی رکھنی بھی نہیں ہے، ایسے جو لوگ کلیگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو اس چیزوں کو پسند کرتے ہیں سب بیٹھنا بھی نہیں ہے، جو اگر وہ باتیں کرتے ہیں تو دور رہ کر جانا ہے۔ یعنی یہ فوراً انسان کی رہنمائی کرتا ہے اسلام، یہ قرآن اور یہ واقعات، اللہ کے نبی کے واقعات اور یہ عفق کا واقعہ اسی بے حیائی کے ہر موڑ کو، ہر چیز کو روکتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اللہ ہمارے یہ تمہارا کمال کوئی نہیں ہے، جو بچ گئے ہو نا تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت تھی، ورنہ شیطان کا یہ وار اتنا باری تھا، بہت قریب تھا کہ تم سب لوگ اس سے ملوث ہو جاتے، لیکن میں نہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہو گیا، اللہ کی خاص رحمت ہو گئی کہ اس نے تم میں سے لوگوں کو بچا لیا اپنی رحمت سے۔ ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے بچے کوئی سکتا تھا، یعنی وہ کہتے ہیں لوگ جو دوسرے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم نے اگر اس نے کر لیا ہم نہیں کر سکتے تھے، اگر اس نے برائی کر لی ہم یہ برائی ملوث نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ ہمارے یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اگر وہ برائی ملوث ہو گیا تو تم بھی ہو سکتے تھے، تم کو اللہ نے بچا لیا اس تہمت سے، اس معاملہ سے، جیسے پیچھے ہم پڑھ کر چلے آ رہے ہیں وہ میاں بیوی کا معاملہ ہوا، اللہ ہمارے اس نے بار بار کہا میری بیوی، اس نے ویسے ہی پوچھا اللہ کے نبی سے آگا، ویسے ہی پوچھ لیا کہ علیہ اگر ایسے ہو تو، یا آپ ذرا تفسیر ہم پھر پڑھیں گے کبھی اس معاملے کے اندر، وہ جو بتا رہے ہیں نا وہ صحابی کا نام لیا تھا حلال بن امیہ، اس نے کسی کو بھیجا، پہلے ایک صحابی کو بھیجا، پھر دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، اللہ نبی سے پوچھا جا کر کہ اگر ایسا واقعہ تو پھر کیا کیا جائے، ایسا ابھی واقعہ نہیں ہوا تھا، اس کے گھر میں واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، اس نے پوچھ لیا، آپ نے منع کیا، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس نے پھر بھیج دیا، اللہ نے پھر اس کو ناپسند اظہار کیا، اس نے کہا میں پوچھ کر رہوں گا یہ واقعہ اگر ہوا تو، اس نے جب ایسی ضد کی اللہ نے اس کے گھر میں ایسا اس کے گھر میں ایسا واقعہ ہو گیا، اس کی بیوی سے واقعہ ہو گیا۔ یعنی یہ معاملے سے بچنا چاہیے، ایسی چیزوں سے تو لگنی اور ذہن میں ایسی باتیں ڈھونڈنی کہ میں ایسی بات ڈھونڈوں، ایسی بات کروں کہ لوگ واہ جی واہ کیا اس نے بات کر دیا، کیا مسئلہ بن دیا، اس نے ایسی بات اللہ نبی سے پوچھی اور خود اس کا گھر سے ملوث ہو گیا۔ وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس نے تمہارے گھر کو، تمہارے معاملات کو اس برائی سے بچایا، تمہارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہے وہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کی خاص رحمت ہوتی ہے، اپنے بندوں پہ اپنی رحمت رکھتا ہے، لوگوں کو بچا کر رکھتا ہے برائی سے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ، اور نہ تم قسمیں کھاؤ، اور نہ قسمیں کھائیں اول الفضل، فضل والے یعنی پیسے والے جس کا مال و دولت ہے، من کو تم میں سے، وسعتی اور وسعت والے، این یوتو کہ وہ نہیں دیں گے، لا یوتو این یوتو کہ وہ دیں گے نہیں دیں گے، اولی القربا قرابت داروں کو، والمساکین مساکین کو، والمہاجرین مہاجرین کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والیعفو والیصفحوا چاہیے کو معاف کریں، درگزر کریں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا وہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخش و رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ، یہ جو آیت ہے دیکھیں، پہلے
حضرت اما عائشہ کے بارے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی پاک دامنی، ان کی طہارت، ان کی عزت عصمت کے لیے پوری ایک رکوع اتار دیا. اب ساتھ ہی ان کے والد صاحب کا ذکر، ابو بکر کا ذکر کیا جا رہا ہے. فوراً انہوں نے کیا تھا، مستہ بن ساسا نے تہمت لگائی آپ کی بیٹی کے اوپر، اما عائشہ کے اوپر. ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ آیا کہ یہ مستہ مہاجر تھا، غریب تھا، یا آپ کا خالازاد بھائی تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے میرے گھر کو تہمت لگا دی. میرا کھاتا میں اسے دیتا ہوں، اس کی میں مدد کرتا ہوں، اور اس نے میری بیٹی کو تہمت لگا دی. ابو بکر صدیق کہنے لگے آج کے بعد میں اس کی مدد ہی نہیں کروں گا، اس کو کچھ نہیں دوں گا. اس نے ایسا کر دیا. تقاضا تھا خیرت کا، بندہ آ جاتا ہے یار اس نے کیوں کر دیا، میرا نمک حرامی کر دی اس بندے نے میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور نہ قسمیں کھائیں جو فضیلت والے ہیں، یعنی افضل ہے مال و دولت من کو تم میں سے، وسعت والے کہ وہ مہاجرین کو، مسکینوں کو، غریبوں کو نہیں دے گا اللہ کی راہ میں. یعنی وہ اس چیز کو چھوڑ دیں، ان کا دینا، ان کا ان کے لیے خیرات کرنا، صدقہ کرنا، یہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے. تم ان سے کوئی امید مت رکھو میں دیتا ہوں یہ مجھے سلام کرے. میں آج کے دور میں یہ ہو گیا نا کہ جس کو کوئی دیتا ہے نا کہتا ہے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرے، میں جب چاہوں اس کو بلا لوں، جب چاہوں اس کو میں کام کہہ دوں. اصل یہ ہوتا ہے جس کو ہم صدقہ خیرات بھیج دیتے ہیں تو فون میں میرا کام کر دیں، میرا کام کر دی، میرا کام کر دی، وہ بیچارہ پھر اپنے کام چھڑ کے ساڈے کام لگ رہی ہے نے میری مدد کرنی. یعنی فرمایا یہ کام بھی تمہارے ذہن میں مت ہو، اس سے میں نے کام لینا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اس سے تمہیں کوئی سے رکا نہیں. اس نے کیا کیا، اس نے جو کیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا. اللہ نے فوراً روک دیا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو ان کو معاف فرما دو. یعنی اس کے باوجود یہ مستہ نے تہمت لگائی. اللہ فرما رہے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو. اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور میں نے بھی معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو، درگزر کرو، معاف کر دو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تم کو معاف کر دے. جب یہ آیت اتری نا ابو بکر صدیق فوراً پکار اٹھے یا اللہ ہم پسند کرتے ہیں کہ تو ہم کو معاف کر دے، ہم سے درگزر کرے، یا اللہ ہم پسند کرتے ہیں. اور ابو بکر صدیق نے مستہ کا وظیفہ دوبارہ مقرر کر دیا اور اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا. کہا آئندہ مستہ کا وظیفہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کی یہ نمونہ تھے، قرآن کی ہر ایت عمل کرنے والے تھے، فوراً عمل کر لیتے. ہم تو سوچتے رہتے ہیں نا کریں نہ کریں، غلب نیند غالب آ گئی اور برادری غالب آ گئی اور دوسرے معاملے غالب آ گئے، کاروبار غالب آ گیا. ہم تو سوچتے رہتے ہیں، قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، ایت پڑھتے بھی ہیں، لیکن سوچتے کریں کہ نہ کریں، یار اچھا چل کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے. ہم یہی لوگ جو کرتے رہتے ہیں بہانے ڈھونڈتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اے سن اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں معاف کر دوں. اور بیٹی پہ تہمت لگانے والے کو ابو بکر صدیق نے معاف فرما دیا، اس کا وظیفہ پھر بحال کر دیا، بلکہ اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو جنتی لوگ ہیں، وہ یہ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو داغدار نہیں کرنا چاہتا. یہ لوگ داغدار نہیں ہیں، صاف ہیں، پاک ہیں. ابو بکر صدیق کا گھرانہ پاک ہے، ابو بکر صدیق کا گھرانہ صاف ہے، شفاف گھرانہ ہے. اس کے اندر عزت عصمت کے بالکل ان میں کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں ان کے گھر کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر، اللہ ہمارے اللہ کے نبی کا گھرانہ پاک ہے، ابو بکر صدیق کا گھرانہ پاک ہے، ان کی ازواج پاک ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی پاک ہے اور ان کا والد، یہ سب کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے جن بندوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر دے یہ میرے بندے پاک ہیں، اور اللہ جن کا نام لے کر بات کریں تو ہم ان کے بارے میں بد زبانی کریں، بدگمانی رکھیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے. وہ خلیفہ تھے ہی نہیں، انہوں نے حق مان لیا، انہوں نے حضرت فاطمہ کا حق مان لیا، نعوذ باللہ. ایسی باتیں کرنا اور ایسی صرف اپنی عقل کے لحاظ سے، تمہاری عقل نہیں مانتی، تمہارا ذہن نہیں مانتا، تمہارا فرقہ نہیں مانتا، تم ایسی باتیں کرو تو اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو، اپنے معاملہ خراب کرتے ہو. یہ آیات جتنی ہم نے پڑھی ہیں ابو بکر صدیق اور عائشہ کے بارے میں آپ کی شان، آپ کے مقام کا یہ سب بڑا خوب زبردست احاطہ کرتی ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اور وہ لوگ تہمت لگاتے ہیں مومنہ جو بالکل پاک صاف، فرمایا الغافلات جو بے خبر ہیں،
بڑی سیدھی سادھی عورتیں ہیں تہمت لگاتے ہیں ان کے اوپر. ہمیں ان کی لعنت ہے دنیا میں آخر میں ہوگی. یوں جو گھر میں بیٹھی عورتیں ہیں بچیاں ہیں تم تہمت لگا بس زبان ہو ایسے ہی بکواس کرتے رہنا. اکثر ہوتا ہے خاندان کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو وہ تہمت لگاتی ہیں دوسرے کو تیری بیٹی ایسی خدا تیری بیٹی ایسی تیری بیوی ایسے. اللہ بہت برا فعل ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبیرہ گناہ ہے اللہ ان کو کئی معاف فرمائے گا. ان میں سے ایک تہمت لگانا ہے کہ پاک دم اور عورت 10 تہمت لگا دینا. جو گھر بیٹھی ہے بیچاری اس کو پتہ ہی نہیں وہ بالکل اس کے وہم و گمان بھی نہیں. یہ چیزیں تم تہمت لگا دیتے ہو لوگوں کے بدنام کرتے ہو یہ ایسی ہے وہ ایسی ہے نعوذ باللہ. بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو تہمت لگاتا ہے کسی عورت کے اوپر اس کی 100 سال کی بات اللہ غارق کر دیتا ہے. 100 سال بعد کی اس نے ایسے بے مقصد تہمت لگانا. یہ چیزیں منع کی گئی ہیں. یعنی یہ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. عورتوں کی عزت کتنی حفاظت کرتا ہے. یہ کہتا ہے اسلام نہیں یہ تو کہتا ہے یہ کر دو یہ کر دو مدد کرتا ہے. نہیں دیکھو پڑھ کے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. یہ ہر عزت دار عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے. لوگوں کو منع کرتا ہے مت دیکھو اس کی طرف مت اس کی عزت اچھالو مت اس کی عصمت کو اچھالو مت اس کے گھر کی طرف دیکھو. یہ پاک دامن عورتیں ہیں پاک سب عورتیں جو دیکھے گا میں ان کے خلاف ان کے لعنت دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر ہی. یہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے بڑا ہی پیارا دین ہے. جو اس کے عیب نکالتے ہیں اس کو پڑھا ہی نہیں اس کو سمجھا ہی نہیں اس کو دیکھا ہی نہیں. بس کسی سے سنا کسی نے سنایا پڑھا اور بات سنی اور جو دل میں بات کر لی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جتنی برائیاں سے بچائے وہ سب اچھائیوں کا حامل فیصلہ کرنا بھی. ومن يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتبعوا نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی ومن يتبع اور جو کوئی پیروی کرے گا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی فإنه يأمر بس بے شک وہ شیطان حکم دے گا بالفحشاء بے حیائی کی والمنکر اور برے کاموں ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی ما زکا منکم نہ پاکیزگی اختیار کرتا تم میں سے من احد کوئی بھی ابداً کبھی بھی ولیکن اللہ لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے یزکی من یشاء جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کر دیتا ہے اللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں ولا یأتلی اور نہ قسمیں کھائیں اولو الفضل تم میں سے صاحب فضل لوگ والسعتی اور وسعت والے ان یؤتوا یہ کہ وہ نہیں دیں گے اولی القربى قریبی رشتہ داروں کو والمساکین اور مسکینوں کو والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو ولیعفوا اور چاہیے کہ وہ معاف کر دے ولیصفحوا اور چاہیے کہ وہ درگزر کرے الا تحبون کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے اللہ غفور رحیم
الرحیم واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. ان الذین ان الذین، بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ یرمون یرمون، جو تہمت لگاتے ہیں جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات المحصنات، پاک دامن عورتوں پر پاک دامن عورتوں پر الغافلات الغافلات، بے خبر بے خبر المؤمنات المؤمنات، ایمان لانے والیوں پر ایمان لانے والیوں پر لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کر دی گئی. ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں لعنت کر دی گئی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. ان کے لیے بہت بڑا عذاب.